پوری تاریخ میں انسانیت نے تخلیق کے اسرار کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ لوگ کائنات کو موقع کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن گہری کھوج سے ناقابل تردید ڈیزائن کا پتہ چلتا ہے۔ جدید سائنس اکثر عقیدے کو عقل سے الگ کرتی ہے، پھر بھی ریاضی ان دونوں کو ملاتی ہے۔ گلیلیو نے ریاضی کو خدا کی زبان کہا، جو کائنات کی ہم آہنگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ریاضی لامحدود سائنس انسانیت کو الہی کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے۔ عقل کے دور میں اندھا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، ثبوت ضروری ہو جاتا ہے۔ صرف ایک الہی ذریعہ وقت اور جگہ سے ماورا ثبوت فراہم کر سکتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس طرح کا ثبوت قرآن کے گہرے ریاضیاتی ڈھانچے میں موجود ہے۔ Remarkably, such proof emerges in the Quran, whose original text reveals a profound mathematical structure. یہ پیچیدہ کوڈنگ قرآن کی صداقت کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی الہی اصل کی تصدیق کرتی ہے۔ عبداللہ ایرک اور ڈاکٹر رشاد خلیفہ جیسے محققین اس رجحان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کی دریافتیں لامحدود دانشمندی اور انسانی سمجھ کے معجزہ ہم آہنگی کو اجاگر کرتی ہے۔ ریاضی انسانیت کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک کی نقاب کشائی کرتی ہے، جو ایک ہی خدا کے ثبوت پیش کرتی ہے۔ یہ دنیا کے لیے اس کے آخری پیغام کی تصدیق کرتا ہے۔ ثبوت بہت زیادہ ہے۔ قرآن کو خدا کی کتاب ثابت کرنا۔ کوئی بھی انسان ریاضی کے لحاظ سے ایسا کامل متن نہیں لکھ سکتا تھا۔ یہ عقل کا زمانہ ہے جہاں ثبوت اندھے عقیدے سے کہیں زیادہ ہے۔ قرآن میں ریاضیاتی نظام کی دریافت اس کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ اعلی درجے کا کمپیوٹیشنل تجزیہ انسانی صلاحیت یا اتفاق سے باہر کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ Recently unveiled through advanced computational analysis, this system reveals a complexity beyond human capability or coincidence. یہ الہی اصل کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتا ہے، ایک ابدی، ہمہ گیر اور مہربان خدا کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ قرآن اور پچھلی صحیفوں کی الہی اصل کو ثابت کرتا ہے۔ یقین کے متلاشی افراد کے لیے یہ وحی الہی کو جدید عقل سے جوڑتی ہے۔ یہ کائنات کی ہر تفصیل میں موجود خالق کی گواہی ہے۔ یہ پیغام ثابت کرتا ہے کہ ایمان اور عقل تمام نسلوں کے لیے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن کے غیر معمولی ریاضیاتی معجزے کو دریافت کرتے ہیں تو اس کی پیروی کریں۔ یہ رجحان واقعات اور انسانی ڈیزائن کی نفی کرتا ہے، جس سے لامتناہی الہی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تعداد کا سفر ہے، ایمان اور عقل کے درمیان ایک پل۔ الہی ڈیزائن کے ناقابل تردید ثبوت کو ننگا کرے۔ It's an exploration of the eternal, a bridge between faith and reason, and a testament to the boundless wisdom of the Creator. Uncover the undeniable proof of a design so perfect. ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے کہ شک کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ یہ الہی کو اس طرح ظاہر کرتا ہے جس طرح جدید ذہن سمجھ سکتے ہیں۔ قسماً بسمالہ۔ یہاں ایک قرآن ہے جس کا ہم ایک ساتھ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس معجزے کی پہلی چیز قرآن کی پہلی آیت ہے۔ یہ 9 عربی حروف پر مشتمل ہے۔ وہ یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 2 3 4 5 6 7 8 90۔ بسمالہ خدا کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کہ 9 حروف ہیں۔ یہ شروع میں غیر معمولی نہیں لگ سکتا، لیکن آئیے قریب سے جائزہ لیتے ہیں۔ بسمالہ قرآن کے ہر سورہ کے شروع میں ایک سورہ کے علاوہ رکھی گئی ہے۔ سورہ توبہ کے باب 9 میں بسم اللہ کی کمی ہے۔ یہ عدم موجودگی سوالات اور تجسس کو جنم دیتی ہے۔ سورہ 9 میں دنیا بھر میں کسی بھی قرآن میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ ایک خوبصورت فارمولہ ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
قرآن کا ہر باب اسی فارمولے سے شروع ہوتا ہے سوائے سورہ توبہ کے. کسی پر اسرار وجہ سے سورہ توبہ میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا. Every chapter of the Quran begins with this most beautiful formula. But for some mysterious reason, Surah Tawbah hasn't got it. Hasn't got it. دنیا بھر میں کسی بھی قرآن میں سورہ نام میں بسم اللہ کی کمی ہے. چاہے چین ہو، نائجیریا میں یا کہیں اور، سورہ نام میں یہ نہیں ہے. ہر قرآن میں آن 30 بسم اللہ ہے، جیسا کہ سورہ 9 میں ایک نہیں ہے. یہ نمبر آن 39 سے ڈیویزیبل نہیں ہے. 400 سال تک کوئی عالم یہ نہیں بتا سکا کہ سورہ 9 اسے کیوں چھوڑتی ہے. کچھ قیاس کرتے ہیں کہ اس کا سخت لہجہ خدا کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے. And this one does not have an opening statement. This will mean that we have only 113 basmalas in the Quran, and this number is not divisible by 19. For 1,400 years, no scholar, Quranic exegete, or individual could say with certainty why this chapter was unique in omitting it. Some speculate that chapter 9, being particularly stern in its tone, was left without a basmala as a divine way of emphasizing discontent. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ نام میں بسم اللہ کی گمشدگی ایک جان بوجھ کر لکھاری کی نگرانی تھی. دوسروں کا کہنا ہے کہ اسے وہاں ہونا چاہیے تھا لیکن اسے چھوڑ دیا گیا تھا. سورہ 9 کی گمشدہ بسمالہ سے قرآن میں بسمل کی کل تعداد 3 ہو گئی ہے. اگر ہر باب میں ایک ہوتا تو آپ 4 ہوتے 19 کا ضرب. لیکن 39 کو 9 سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جس سے عجیب بے قاعدگی پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر رشاد خلیفہ نے سورہ دوسب میں ایک قابل ذکر چیز دریافت کی. سورہ دوسب میں 2 بسمل ہیں، ایک شروع میں اور ایک متن کے اندر. یہ سورہ 9 میں گمشدہ بسمالہ کی تلافی کرتا ہے. But it contains 2. One is at the beginning of the chapter, as expected, and the second appears later in the text. But we find that this missing Bismillah is made up in Surah number 27. So if you go to Surah number 27, سورہ دوسب میں 2 بسمل ہیں. ایک شروع میں ہے، دوسری صورتوں کی طرح سورہ 9 کے علاوہ. دوسرا سورہ کے اندر آیت نمبر 3 میں ہے. اس سے قرآن میں کل بسمل کی تعداد اب 4 یا 9 پر 6 ہو جاتی ہے. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ اور بھی دلکش ہو جاتا ہے. So this surah contains two of the opening statements or basmalas. One at the beginning and one in verse 30. And this restores the number of this important opening statement to 114 or 19 times 6. Now here's where it gets even more fascinating. سورہ 9 بسمالہ غائب اور سورہ 7 اضافی بسملہ کے درمیان بالکل 9 ابواب ہے. یہ کامل سی جان بوجھ کر ڈیزائن کی تجویز کرتی ہے، اتفاق نہیں. درستگی اور ہم آہنگی کا مطلب ایک دانستہ الہی انتظام ہے. مصنف نے نمبر 9 کے ارد گرد بسمالہ اور متن کو احتیاط سے ترتیب دیا ہے. اب بسمالہ کے 4 الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں. ہر لفظ معنی، ساخت اور جگہ کے لحاظ سے گہری اہمیت رکھتا ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت 9 حروف پر مشتمل ہے. قرآن مجید میں 4 الفاظ میں سے ہر ایک 9 مرتبہ آیا ہے. The first verse of the Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, consists of 19 letters. Every word, there are 4 words here, and every word is mentioned in the Quran a number of times, which is consistently a multiple of 19. That is a huge claim.
بسمالہ کو اس کے 4 الفاظ میں توڑنا، نام خدا مہربان اور رحم کرنے والا۔ قرآن مجید میں ہر لفظ 9 مرتبہ آیا ہے۔ یہ ففتیدہ ان الفاظ کے ساتھ پورے قرآن کو گھیرے ہوئے ہے۔ اتفاق سے ایسا ہونے کا امکان عملی طور پر صفر ہے۔ شماریاتی طور پر ایک لفظ کے 9 بار کے متعدد ظاہر ہونے کا امکان 5% ہے۔ The likelihood of these patterns چاروں occurring الفاظ by کے اس chance طرح is ترتیب دینے کا extraordinarily امکان small. 30,000 میں سے ان سے بھی Statistically, کم the ہے۔ probability of just one of these words appearing a multiple of 19 times is about 0.0526 or 5.26%, which is 1 in 19. The chance of all 4 words aligning in this way is less than 1 in 130,000. قرآن مجید میں When you بسمالہ کا analyze ہر how لفظ each 9 word of the مرتبہ آیا ہے، basmala all shows up in the Quran a اتفاق سے multiple ایسا of ہونے کا 19 امکان times throughout the 33% text, ہے۔ you get 0.0000000 یہ الفاظ بالکل انتن آیات میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، 9 کا ایک اور ضرب۔ 0.00076% of this occurring by chance. مشترکہ طور Now, پر place on امکان top of مؤثر this طور پر صفر that ہو these جاتا ہے۔ words occur in exactly 1919 verses, which is اس کا also پوری multiple of کائنات میں 19. ایک ایٹم کو When تلاش you کرنے factor کا all of امکان this نہیں ہے۔ in their distribution across exactly 1919 verses, 180 میں probability ان کی becomes مشکلات کے effectively ساتھ 0. لاٹری جیتنے کا So تصور کرے، unlikely that n in کے its بعد written 80 form, صفر۔ it's just far too small to consider it یہ anything کائنات other میں than ایٹموں 0. کی تخمینہ تعداد ہے۔ Finding a single atom in the entire universe. Let's say you took a ticket of a lottery, right? All of us bought a ticket to win the lottery, but instead of 1 in 2 million chance of winning, or 1 in 1 million, or 1 in 700,000, it doesn't matter. Your chance of winning is 1 in 10 to the 80. That's 1 followed by 80 zeros. That's the number of atoms in the universe, by estimation. اگر آپ ہنرٹی میں ان کے مشکلات کے ساتھ لاٹری ٹکٹ خریدتے ہیں تو جیتنا ناممکن ہے۔ آپ کائنات کی زندگی بھر کے لیے یہ لاٹری کھیل سکتے ہیں اور کبھی نہیں جیت سکتے۔ قرآن مجید کی 119 آیات میں اللہ کے ظاہر ہونے کا امکان اسی طرح کا ہے۔ آپ کو لگاتار 12 بار ایسی لاٹری جیتنی ہوگی۔ کائنات میں ایک ایٹم تلاش کرنے کا تصور کرے، پھر اسے 12 بار دہرائیں۔ یہ ان قرآنی نمونوں کے حادثاتی طور پر رونما ہونے کے قریب قریب ناممکن امکان کو واضح کرتا ہے۔ 12 times in succession. So imagine you do win the lottery. You buy the ticket, you win. You found the one atom out of 10 to the 80. Now if you imagine this atom becomes its own universe, you have to do this again. You have to find another atom in that other universe, 10 to the 80 again. Then you have to win the lottery again and again and again and again. 12 بار لاٹری جیتنے کے بعد بھی یہ امکان باقی نہیں رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے نمونے ڈیزائن کے مطابق ہیں، موقع سے نہیں۔ ایک پوری کتاب اس ایک بیان میں ریاضی کے مجموعوں کی تفصیل دیتی ہے۔ بنیادی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے جیسے حروف کی گنتی اور عددی اقدار پیٹرن ابھرتے ہیں۔ ہر لفظ کو اس کے ترتیب نمبر سے ظاہر کیا جاتا ہے، 1 2 3 4۔ حروف کی تعداد ڈالنے سے ایک 8 ہندسوں کا عدد بنتا ہے جسے 9 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عددی اقدار داخل کرنے سے فی ہندسوں کا عدد بنتا ہے جسے 9 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ We put 1, 2, 3, 4, thus forming a mathematical representation of this statement. That's our basic template. So in our first example here, after each number we insert the number of letters, and this gives us an 8-digit number divisible by 19. In our next example, instead of the number of letters, let's insert the numerical values for each word, and this gives us a 15-digit number divisible by 19. اسے انفرادی حروف سے توڑنے سے 37 ہندسوں کا ایک عدد بنتا ہے جسے 9 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک حرف کو ترتیب دینے سے 6 ہندسوں کا ایک عدد پیدا ہوتا ہے جسے 9 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیٹرن مستقل ہیں، مقررہ پیرامیٹرز کی بنیاد پر، اور ہر ایک کے ذریعے نقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو نقل کرنے کی مشکلات صرف کوارٹریلین میں سے تقریباً ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی الہامی اصل کو ثابت کرنے کے لیے نمبر 9 کا انتخاب کیا۔ سورہ سبب اور اس کی اہمیت کی تصدیق کرتی ہے، اس سے زیادہ 9 ہے۔ خدا نے تعداد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے 9 فرشتوں کو جہنم کے محافظوں کے طور پر مقرر کیا۔ Over it is 19. We appointed angels
خدا نے 9 فرشتوں کو مخصوص مقاصد کے لیے جہنم کے محافظوں کے طور پر تفویض کیا۔ کافروں کو پریشان کرنا، عیسائیوں اور یہودیوں کو قرآن کی الوہیت کا قائل کرنا، مومنوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اہل کتاب اور اہل کتاب کے شکوک کو دور کرنا۔ فام ان لوگوں کو بے نقاب کرنا جو شک یا کفر کو پناہ دیتے ہیں۔ کافر اللہ کی مثال پر سوال کرتے ہیں، لیکن وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ صرف خدا اپنے سپاہیوں کو جانتا ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ کسی تشریح یا وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، پیغام واضح ہے۔ This is a reminder for the people. عليها 19 over it are 19. You need no interpretation, no explanation is required. 19 means 19. 19 کا مطلب 9، لیکن کوئی آپ کو 9 کے ساتھ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ آسان ہے، ایک بار جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اسے دیکھنے سے پہلے ہم قیاس کرتے ہیں اور جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوور ایٹ 19 کا جملہ کسی گہرائی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ثبوت غالب ہے، ثابت کرنا کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے۔